بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ قرآن مجید اور عربی زبان کا ہر لفظ صرف 3 اقسام میں سے ایک ہوتا ہے، اور وہ ہے اسم، فعل اور حرف۔ اگر آپ ان تینوں کو پہچان لیں تو عربی سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عربی گرامر کی بنیاد یعنی اسم، فعل اور حرف کو مثالوں کے ساتھ سمجھیں گے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سیکھیں گے کہ اسم ہے کیا۔ اسم وہ لفظ ہے جو کسی چیز، انسان، جگہ یا صفت کا نام ہو اور اس میں کسی زمانے کا تعلق نہ ہو، جیسے اللہ، اللہ، اس میں کسی بھی زمانے کا تعلق نہیں ہے۔ دوسری مثال رجل، الرجل اردو میں اس کا ترجمہ ایک آدمی، ایک آدمی، اور انگلش میں اس کا ترجمہ امین، امین۔ کتاب، کتاب، اردو میں اس کا ترجمہ ایک کتاب، ایک کتاب، اور انگلش میں اس کا ترجمہ ابک، ابک۔ یہ تمام الفاظ اسم ہے کیونکہ یہ صرف نام بتا رہے ہیں۔ ان میں نہ ماضی ہے، نہ حال ہے اور نہ استقبال ہے۔ اب ہم اسم کی پہچان کیسے کریں گے؟ تو اسم کی علامات تو بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں 3 مشہور علامت آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی علامت الف لام ہے، جیسے الف لام اسم پر داخل ہوتا ہے، جیسے الکتاب، الکتاب، اردو میں اس کا ترجمہ کتاب، کتاب، اور انگلش میں اس کا ترجمہ the book، the book۔ دوسری علامت تنوین ہے، جیسے کتاب، کتاب، اردو میں اس کا ترجمہ ایک کتاب، اور انگلش میں اس کا ترجمہ a book۔ تیسری علامت حرف جر ہے، جیسے فی المسجد، فی المسجد، اردو میں اس کا ترجمہ مسجد میں، مسجد میں، اور انگلش میں اس کا ترجمہ in the mosque، in the mosque۔ اب ہم فعل سیکھیں گے کہ فعل ہے کیا۔ فعل وہ لفظ ہے جو کسی کام کو بتائے اور اس میں وقت، زمانہ بھی شامل ہو، جیسے کتبہ، کتبہ، اردو میں اس کا ترجمہ اس نے لکھا، اس نے لکھا، اور انگلش میں اس کا ترجمہ ہی روٹ، ہی روٹ۔ دوسری مثال یکتب، یکتب، اردو میں اس کا ترجمہ وہ لکھتا ہے یا وہ لکھ رہا ہے، وہ لکھتا ہے یا وہ لکھ رہا ہے۔ اور تیسری مثال اکتب، اکتب، یہ امر ہے، اکتب، اردو میں اس کا ترجمہ لکھو، لکھو، اور انگلش میں اس کا ترجمہ رائٹ، رائٹ۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر فعل میں ایک ایکشن ہوتا ہے اور ایک وقت بھی ہوتا ہے، اسی وجہ سے فعل کو اسم سے الگ کیا جاتا ہے۔ اب ہم حرف سیکھیں گے کہ حرف ہے کیا۔ حرف وہ لفظ ہے جس کا اب نہ کوئی مکمل معنی نہیں ہوتا جب تک وہ اسم یا فعل کے ساتھ نہ آئے، جیسے فی، فی، اردو میں اس کا ترجمہ میں، اور انگلش میں اس کا ترجمہ ان، ان۔ دوسری مثال من، من، اردو میں اس کا ترجمہ سے، اور انگلش میں اس کا ترجمہ from، from۔ تیسری مثال الہ، اردو میں اس کا ترجمہ تک، تک، اور انگلش میں اس کا ترجمہ to۔ اب مکمل مثال فی المسجد، فی المسجد، اردو میں اس کا ترجمہ مسجد میں، مسجد میں، اور انگلش میں اس کا ترجمہ in the mosque، in the mosque۔ یہاں پی اکیلا معنی مکمل نہیں دیتا، لیکن المسجد کے ساتھ مل کر بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اس لیے حرف ہمیشہ کسی اور لفظ کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی تو لائک کریں، کمنٹ میں اسم، فعل یا حرف لکھ کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.